آج کا جو دن ہے 3 رمضان المبارک، سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو اس مناسبت سے بھی انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب روزوں کی فرضیت کا ذکر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ روزے تو تم پر فرض کیے، لیکن تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ اب روزوں کا اصل جو مقصد ہے کہ انسان صبح روزہ رکھے، شام کو افطار کر دے، شدید گرمی کا موسم ہو تو انسان پھر بھی روزہ رکھتا ہے، اگر روزہ رکھ کر اس نے کوئی کام کرنا ہے پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے۔ اب روزہ رکھ کر وہ مشقت کا سامنا کرتا ہے، تکالیف کا سامنا کرتا ہے، تو کیا صرف روزے کا مقصد بھوک اور پیاس ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اے ایمان والو لعلکم تتقون، روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی تم جھوٹ کی عادت تم نے نہیں چھوڑی، بھوک کو تم نے برداشت کیا، پیاس کو تم نے برداشت کیا، اگر رمضان سے پہلے بھی تم نماز نہیں پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی تم نماز نہیں پڑھتے، تو سمجھو کہ تم نے روزے کی اصل روزے کی جو حقانیت ہے، اصل روزے کا جو مفہوم ہے، اصل روزے کا جو مقصد ہے، اگر تم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تم اصل روزے کے مقصد کو نہیں پا سکتے۔ فرمایا روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر رب ذوالجلال کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، گناہ اور نیکی، اس کا فرق پیدا ہو اور تم گناہوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی اپنے رب کی عبادت کے اندر بسر کرو۔ معزز سامعین و ناظرین، روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے جو ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے یا تعلق کمزور ہو چکا ہے، ہم اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اور آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور میں آج کتابوں میں جب سیدہ کائنات کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت کو پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ جملہ آیا کہ میرے دوستو، سیدہ کائنات کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ وہ میں چند باتیں انشاءاللہ گفتگو میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور میں نے جا کر اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ میری ماں، آپ مجھے اجازت دو، میں آج نماز مغرب اپنے محبوب علیہ السلام کی اقتدا میں ادا کرنا چاہتا ہوں، یعنی نماز مغرب بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور گھر میں نہیں بلکہ محبوب علیہ السلام کی اقتدا کے اندر نماز مغرب کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے اجازت مانگی اپنی ماں سے، میری ماں آپ مجھے اجازت دیں، میں جا کر نماز بھی پڑھوں گا اور نماز پڑھ کر اپنے محبوب علیہ السلام سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے دعا بھی کرواؤں گا۔
اب ان کے ذہن میں دو مقصد تھے، ایک تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے نماز، اور دوسرا مقصد ہے کہ حضور علیہ السلام سے اپنی ماں کے لیے اور اپنے لیے دعا کرواؤں گا۔ اب حذیفہ بن یمان کہتے میں نماز پڑھنے گیا، نماز مغرب اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کی، اس کے بعد نماز عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام جب جانے لگے، حذیفہ بن یمان کہتے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب کتنی قسمت ہے ان کی، نمازیں بھی میرے نبی کے پیچھے پڑھی، اور جب حضور جا رہے حذیفہ بن یمان میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام آگے ہیں، حذیفہ بن یمان پیچھے ہیں، میرے محبوب نے پیچھے دیکھا نہیں، جب آواز سنی تو میرے محبوب نے فرمایا کون؟ حذیفہ بن یمان تم ہو؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب آپ کا غلام حذیفہ بن یمان آپ کے پیچھے ہے۔ اب آگے دیکھو، حذیفہ بن یمان نے ابھی سوال نہیں کیا، ابھی وجہ نہیں بتائی، محبوب میں کس نیت سے آیا، کس ارادے کے ساتھ آیا اور کس طرح اجازت لے کر آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب سنا کہ حذیفہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بن مانگے میرے محبوب نے دعا عطا فرما دی، ابھی عرض نے کی محبوب دعا کریں، میرے محبوب تو دلوں کے حالوں کو بھی جانتے ہیں، میرے محبوب جانتے میرا امتی آیا ہے اور کیا صدا لے کر آیا ہے اور اس کے دل کے اندر کون سی تمنا ہے۔ میرے محبوب نے فوراً فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے حذیفہ، یہ جو فرشتہ ابھی میرے پاس آیا ہے، فرمایا اس سے پہلے یہ فرشتہ زمین پر نہیں اترا، آج یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ مالک مجھے اجازت دے میں جا کر تیرے نبی کو سلام کروں۔ اب اللہ سے اجازت لی، اللہ نے اجازت دی، میرے محبوب فرماتے یہ فرشتہ آیا اور اس نے رب سے اجازت طلب کی کہ میں محبوب کے پاس جاؤں اور جا کر سلام کروں۔ اور دوسرا پیغام کیا ہے؟ فرمایا یہ فرشتہ خوشخبری لے کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اب یہ حذیفہ بن یمان کو میرے نبی اپنی زبان مبارک سے فرماتے حذیفہ بن یمان فرشتہ آیا ہے اور پیغام کیا لے کر آیا ہے؟ رب کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہے کہ رب نے سیدہ کائنات کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا پیغام ہے؟ فرمایا ایک یہ خوشخبری ہے سیدہ کائنات کو رب نے جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی، اور فرمایا کہ حسنین کریمین کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اب یہ سیدہ کائنات کو جو جنت کی سرداری ملی، فرشتہ پیغام لے کر آیا اور یہ خبر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنے صحابی کو سنائی، اور پھر صحابی رسول کے توسل سے پوری امت تک یہ خبر پہنچی کہ رب نے میرے محبوب کی شہزادی کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ اور پھر سیدہ کائنات کی زندگی کے کس پہلو پر بات کی جائے، عورت یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ آپ بیٹی ہیں، تو سیدہ کائنات کے بعد آج تک پوری کائنات میں کوئی سیدہ کائنات کے بعد ان کی مثال بیٹی ہونے میں کوئی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جس بیٹی پر میرے محبوب علیہ السلام خود ناز فرماتے ہیں۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جب میرے محبوب علیہ السلام کے ہاں سیدہ کائنات تشریف لاتی ہے، میرے نبی کھڑے ہو کر سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جب میرے محبوب کے گھر تشریف لائے،
اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے ہیں، پھر اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر اپنی جگہ پر میرے محبوب سیدہ کائنات کو بٹھا دیتے ہیں۔ اور سیدہ کائنات کی عظمت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے جیسے ہزاروں خطیب ساری زندگی اگر وہ لگا دے کہ ہم سیدہ کائنات کی عظمت کو بیان کریں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، میرے محبوب کی شہزادی کی شان ختم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کما حق ہو ان کی شان بیان ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بابا سید الانبیاء ہیں، جن کے شوہر شیر خدا ہیں، جن کا ایک بیٹا سید الاسقیاء ہے، جن کا دوسرا بیٹا سید الشہداء ہے، اور جن کو خود رب نے سیدۃ النساء بنا دیا ہے، جن کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہوں، ان کی شان کو بیان کرنا کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو بیٹی کے بعد بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو سیدہ کائنات کے بعد اس امت میں میرے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بعد، سیدہ کائنات کے بعد پوری کائنات میں کسی بیوی کی اگر مثال دی جائے تو کوئی بھی بیوی شان میں سیدہ کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد اگر ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ کائنات کو دیکھا جائے، میرے محبوب کی ازواج مطہرات کے بعد، سیدہ کائنات کے بعد پوری کائنات میں کوئی بھی ماں حضرت سیدہ فاطمہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رب نے آپ کو سیرت بھی اعلیٰ عطا فرمائی ہے، اور میرے رب نے سیدہ کائنات کو نسبت بھی اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اور سیدہ کائنات کا اس امت پر احسان کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اپنے گھر کے اندر دعوت کی کہ محبوب میں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ اب حضور علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرما لیا۔ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان، تم نے اپنے گھر میں میری دعوت کی اور میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ عرض کی محبوب پیچھے پیچھے چلنے کا مقصد یہ ہے جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر میں تشریف لاؤ گے محبوب میں اتنے ہی غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ اب یہ دیکھو کائنات میں ایک عجیب انداز ہے محبوب کے استقبال کا۔ بڑے بڑے کروڑوں اربوں کھربوں مرید ہوتے ہیں، اپنے پیروں کا استقبال کرتے ہیں، کارکن اپنے لیڈر کا استقبال کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب کے صحابی عثمان غنی نے جو انداز اپنایا آج تک زمانے میں یہ انداز کوئی بھی نہیں اپنا سکا۔ اب کہتے ہیں محبوب اس لیے پیچھے چل رہا ہوں، جتنے قدم چل کر آپ آئیں گے محبوب میں قدموں کی گنتی کر رہا ہوں، جتنی گنتی بنے گی اس تعداد میں غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ اب جب دعوت کی میرے محبوب علیہ السلام گھر میں آئے، حضرت عثمان غنی نے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ حضرت مولا علی یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ مناظر جب دیکھے کہ حضرت عثمان غنی اتنا ان کے اندر جذبہ ہے اور اتنا انہوں نے ثواب کمایا ہے۔ آج ہماری سوچ یہ ہے، ایک اگر گاڑی لیتا ہے ہم کہتے ہیں اس نے ایک گاڑی لی ہم دو گاڑیاں لیں گے، ایک نے اگر ایک دکان بنائی تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقابلہ ہے ہم دو بنائیں گے۔ پر صحابہ ان کاموں میں مقابلہ نہیں کرتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ ایک نے اگر ایک درہم اللہ کے راستے میں دیا تو دوسرا 2 درہم دیتا تھا، ایک نے اگر ایک قرآن پاک تلاوت کیا تو دوسرا 2 قرآن پاک تلاوت کرتا تھا۔ حضرت مولا علی نے گھر میں جا کر سیدہ کائنات کو بتایا، اے سیدہ میرے ویر عثمان غنی نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی ہے، اور انہوں نے دعوت کے انداز کو اس طرح اپنایا ہے کہ حضور جتنے قدم چل کر ان کے گھر گئے عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے۔ سیدہ کائنات نے جب یہ خبر سنی
کہا کہ حضرت علی کے دل میں بھی جذبہ ہے، شوق ہے، کاش ہمارے بھی ایسے حالات ہوتے، ہم بھی اسی انداز میں اپنے محبوب کی دعوت کرتے۔ سیدہ کائنات نے کہا، بولا علی جاؤ، جا کر اپنے نبی کو، میرے بابا کو جا کر کہو محبوب ہم بھی اپنے گھر کے اندر آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت علی نے آگے سے یہ سوال نہیں کیا، اے فاطمہ دعوت تو کرو گی مگر حالات نہیں، اتنا کہاں سے لاؤ گی؟ مولا علی کو بھی پتا تھا فاطمہ اللہ کی بندی ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے، جب رب سے مانگے گی رب ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ جا کر حضور کو دعوت دی، میرے محبوب علیہ السلام نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام اکیلے نہیں تشریف لائے، صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضور علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر میں تشریف لائے۔ جب آئے تو گھر میں ظاہری طور پر سامان موجود نہیں تھا۔ سیدہ کائنات نے کیا کیا، برتن چولہے پہ رکھے اور خود مصلی پر گئی اور جا کر رب سے دعا کی، اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، مالک بلانا کام میرا تھا، میری عزت رکھنا کام تمہارا ہے۔ اب جب وہ خالی برتن تھے، جنت سے کھانا آیا، صحابہ کرام نے کھانا کھایا اور کھانا بھی بڑا عجیب تھا کہ ایسا کھانا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ تمہیں تو بڑا تعجب ہو رہا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے جو کھانا تم کھا رہے ہو کھانا کدھر سے آیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، محبوب ہمیں نہیں پتا۔ میرے محبوب نے فرمایا، صحابہ یہ کھانا آج جنت سے تمہارے لیے آیا ہے۔ اب جب کھانا کھا لیا صحابہ کرام نے تو مولا علی کے دل میں وہ بات تھی کہ عثمان غنی نے تو ایک غلام بھی آزاد کیا ایک قدم کے بدلے۔ سیدہ کائنات کے دل میں بھی یہ تڑپ تھی، ادھر تو ثواب بہت زیادہ کمایا ہے، میرے پاس ظاہری طور پر ایسے حالات نہیں۔ آؤ دوستو دیکھو سیدہ کائنات کے اس امت پر کتنے احسانات ہیں۔ سیدہ کائنات نے غلام نہیں آزاد کیے، پھر آپ مصلی پر چلی گئی، جا کر رب سے دعا کی، مالک عثمان غنی نے تو غلام آزاد کیے، یا اللہ میں تم سے اپنے بابا کے گنہگار امتیوں کی بخشش کا سوال کرتی ہوں۔ اب جب آپ نے دعا کی فوراً جبرائیل امین آئے، معبود کائنات کا رب فرماتا ہے آج مولا علی اور فاطمہ نے آپ کی دعوت کی ہے، جتنے قدم چل کر آپ ان کے گھر میں آئے ہو ہر قدم کے بدلے رب ذوالجلال نے آپ کی امت کے 1000 گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب یہ شان ہے سیدہ کائنات کی کہ انہوں نے رب سے ہمارے لیے دعا مانگی، اس امت کے لیے جب دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو اس امت کے حق میں قبول فرما لیا۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب پل صراط سے سیدہ کائنات کا گزر ہوگا، فرمایا ایک ندا دی جائے گی، اے مجمع والو اپنی نظروں کو جھکا لو۔ عرض کیا جائے گا محبوب اے کائنات کے رب اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا جائے گا لوگو میرے محبوب کی پیاری بیٹی فاطمہ کا یہاں سے گزر ہونے لگا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن 2 ہستیوں کے بارے میں آج میں نے پڑھا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے رب سے یہ دعا کی ہے کہ اے میرے رب میرا جو عثمان ہے نا صحابی وہ بڑا شرم و حیا والا ہے، اے میرے رب قیامت کے دن عثمان سے حساب نہ لینا بلکہ بغیر حساب کتاب کے عثمان کو جنت عطا فرما دینا۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ پردے کی حالت میں جائے گی اور جب وہ پل صراط سے گزرے گی سب کو حکم ہوگا کہ سارے اپنی نظروں کو جھکا لو، سیدہ کائنات کا یہاں سے گزر ہونے لگا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جہاں پر سیدہ کائنات کی عظمت اور ان کی سیرت ہمیں اسباق دیتی ہے، وہاں پر آپ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت جب کریں تو انہیں سیدہ کائنات کی سیرت کا درس دیں۔ آج جو حالات چل رہے ہیں میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن ان حالات کا خاتمہ ایک طریقے سے ممکن ہے کہ آج اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں
وہ سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنائیں اور ہر گھر کے اندر پردہ ہو اور ساری خواتین پردے کا اہتمام کریں تو اس کی برکت سے معاشرے میں بے شمار برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سارے حضرات مغرب کے وقت جب افطاری کا وقت ہو، اپنے اپنے گھروں میں جب دعا کریں تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص نوافل پڑھ کر اور دیگر اذکار کر کے جب افطاری کا وقت ہو تو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے رب کے رسول کو راضی کیا۔ جب ہم یہ عمل کریں گے ہمارے اس عمل سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔